بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باپ کی قربانی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ کا نام و نسب یہ ہے۔ عامر بن عبداللہ بن جرح بن بلال بن احب بن زبا بن حارث بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ۔ آپ اپنی کنیت ابو عبیدہ اپنے دادا کی طرف نسبت کی وجہ سے مشہور ہو گئے، اور آپ کو ابو عبیدہ بن جرح کہا جائے گا۔ حیات مبارک کے مفتری پہلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 مقدس صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ سب کین اسلام میں سے ہیں۔ انہوں نے پہلے حبشہ پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ بدر، احد، اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر میں کفاروں کی طرف سے ان کے والد مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کی محبت خداوندی نسبی محبت پر غالب آئی، اور آپ نے ایک ہی بار میں اپنے کافر باپ کے سر کو قلم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ اسلام کی داد دی، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تم انہیں اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا نہ پاؤ گے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور دیگر قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مستحکم کر دیا ہے، اور اپنی پسندیدہ روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22۔ غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں چبھ گئیں، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر ان کڑیوں کو کھینچا، جس سے ان کے 2 دانت نکل گئے، لیکن ان کا چہرہ اور زیادہ حسین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قوی اور امین کا لقب دیا۔ آپ کی عظمتوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ثقیفہ بنو سعدہ میں لوگ مسئلہ خلافت کے لیے جمع ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے لیے عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جرح میں سے کسی ایک کی خلافت پر راضی ہوں۔ آپ اسلامی لشکر کے مشہور سپہ سالار رہے دمشق، اور آپ نے فتح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کمالات اور خوبیوں کے پیش نظر آپ کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر امت ایک امین ہوتا ہے، اور ہماری اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جرح ہیں۔ وصال۔ عروہ بن رمیم کہتے ہیں کہ جب طاعون امواس پھیلا تو سب مسلمان دوسری جگہ چلے گئے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جرح دوستوں کے شدید اصرار کے باوجود تقدیر الہی پر صابر و شاکر رہے۔ ان کی انگلی میں ایک پھنسی نکلی۔ سن 18 ہجری میں
مقام فال سے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس جا رہے تھے کہ اجل نے آ لیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 85 سال کی تھی۔ آپ کی قبر مبارک بیسان میں ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔